ٹھیک ہے. اب آج کا جو سبق ہے 27واں سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 اسما، اسم کی جمع اسما یعنی ناؤنس. 5 اسما بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. 5 ایسے اسما ہیں یعنی نام ہیں، ناؤنس ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. ہیں کیا؟ ناؤن ہیں اور عمل کس کی طرح کرتے ہیں؟ ورب کی طرح عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 اسما بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں یعنی ناؤن ہو کر ورب کی طرح عمل کرتا ہے. وہ 5 اسما کون کون ہیں؟ وہ یہ ہیں. نمبر 1 مصدر، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 صفت مشبہ اور نمبر 5 اسم تفضیل. یہ مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل، یہ پانچوں کیا ہے؟ ناؤنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. اسما ہیں، 5 اسما ہیں. اسما یعنی 5 ناؤنس ہیں. ٹھیک ہے. اسم فاعل بھی اسم ہے یعنی ناؤن ہے. اسم مفعول بھی ناؤن ہے، ناؤن کی کیٹیگری ہے. صفت مشبہ بھی اور اسم تفضیل بھی ناؤن کی کیٹیگری میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 اسما ایسے 5 اسما ہیں جو ہیں تو اسم لیکن فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 مصدر، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 صفت مشبہ اور نمبر 5 اسم تفضیل. اسم فاعل کو سمجھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے آئے آگے تو سمجھائیں گے. اور اسم مفعول بھی جسٹ ابھی پڑھے ہیں. اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ اور صفت مشبہ اس کو سمجھنا ہے. اور اس میں تفضیل تو اچھی طریقہ سے پڑھ چکے ہیں یعنی کمپریٹیو ڈگری. ٹھیک ہے. تو اس میں فاعل کہتے ہیں جو کام کرنے والے کے نام کو بتائے. سب سے پہلے مصدر کو ہی سمجھ لیتے ہیں. مصدر جو ہے، مصدر وہ اسم مشتق ہے. مصدر وہ نہیں، مصدر مشتق نہیں ہے. مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو. دھیان سے سنیں، مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ و کلمات بنتے ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ مصدر. جیسے نصرن، نصرن کے معنی مدد کرنا. یہ نصرن جو ہے مصدر ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی اور سے نہیں بنا ہے مگر اس سے بہت سارے الفاظ و کلمات بنتے ہیں، بہت سارے صیغے بنتے ہیں. کیا کیا بنتا ہے نصرن سے؟ نصرن کے معنی مدد کرنا، مصدر کی مثال ہے. اب اس سے بنے گا نصارہ ماضی، ینصرو مضارع، ناصرن اسم فاعل، منصورن اسم مفعول. ٹھیک ہے. تو نصرن مصدر ہوا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ خود کسی سے نہیں بنا ہے مگر اس سے بہت سارے الفاظ و کلمات بن رہے ہیں. یہ پہلا ہو گیا. دوسرا جو ہے، حالانکہ مصدر کی تعریف یہاں پہ آ رہی ہے پھر بھی سمجھا دیا پہلے ہی. دوسرا جو ہے اسم فاعل ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اسم فاعل ہے. اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کے نام کو اسم فاعل کہتے ہیں. دیکھیں اسی پہ غور کریں. اسم کے معنی نام، فاعل کے معنی کرنے والا. کسی بھی کام کرنے والے کے نام کو اسم فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسم مفعول جو ہوگا، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس اسم کو اسم مفعول کہیں گے یعنی آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد صفت مشبہ جو ہے، صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ وہ صفت، جو صفت پائی جا رہی ہے ہمیشگی کے ساتھ ہو، عارضی نہ ہو، ٹیمپروری نہ ہو بلکہ ہمیشگی کے طور پہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے حسن، حسن کے معنی ہوں گے خوبصورت. ٹھیک ہے. اچھا. تو کوئی انسان اگر اچھا ہے یا پھر کوئی انسان اگر خوبصورت ہے یا گورا ہے یا کالا ہے یا پھر حسن ہے، اچھا ہے، تو یہ جو اچھائی ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہے گی. ٹھیک ہے. حسن
ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ لگی رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ اس میں فاعل کو دیکھیں گے، اس میں فاعل کو، تو اس میں کیا ہوگا، جب وہ کام کرے گا جس وقت، اسی وقت اس میں فاعل کہلائے گا۔ جیسے کوئی انسان ہمیشہ مارنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی مارنے کی کسی کو تنبیہ کے طور پہ مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس وقت مارا اسی وقت مارنے والا کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مارنا جو ہے اس کی صفت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن صفت مشبہ جو ہے، اس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ ٹیمپروری نہیں ہوتا ہے۔ اس میں فاعل میں جو صفت پائی جاتی ہے، جو چیزیں پائی جاتی ہے، وہ ٹیمپروری ہوتا ہے، اور صفت مشبہ میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ ٹیمپروری نہیں ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں تفضیل تو جانتے ہیں، جو دوسرے کے مقابلے میں کیا بتائے، فضیلت کو بتائے، بہتری کو بتائے، ٹھیک ہے، اسے اس میں تفضیل کہیں گے۔ ہم باری باری کتاب میں جو دے رہا ہے، جیسا دے رہا ہے ویسے ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 مصدر ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں۔ یہ افعال جو ہے فعل کی جمع ہے، وربس، ٹھیک ہے۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ اسم ہے، مصدر بھی اسم کی کیٹیگری میں ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن۔ اب اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ مصدر کس کی طرح عمل کرتا ہے؟ مصدر اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس سے نکلنے والا فعل، مصدر سے جو نکلنے والا فعل ہے وہ لازم ہو، لازم یعنی انٹرانزیٹو ورب ہو، فعل لازم، اس سے نکلنے والا فعل اگر لازم ہو یعنی انٹرانزیٹو ورب ہو، تو مصدر کیا کرے گا؟ صرف فاعل کو رفع دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرانزیٹو ورب میں یعنی فعل لازم میں ہوتا کیا ہے کہ فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے اور جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل لازم میں فعل فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ ایسے ہی جو مصدر ہوگا وہ مصدر کیا کرتا ہے؟ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اس سے نکلنے والا فعل اگر لازم ہے تو مصدر کیا کرے گا؟ صرف فاعل کو رفع دے گا۔ مصدر صرف فاعل کو رفع دے گا۔ اور اگر اس سے نکلنے والا فعل متعدی ہے یعنی انٹرانزیٹو ورب ہے تو مصدر فاعل کو رفع دے گا، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ پہلے ہی بتا دیا کہ مصدر کس طرح عمل کرتا ہے، یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، جیسا اس کا فعل عمل کرتا ہے، یعنی اس سے نکلنے والا جو فعل جو عمل کرتا ہے جس طرح سے، ویسے ہی مصدر بھی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر صرف فاعل کو رفع دے گا۔ اگر اس سے نکلنے والا، مصدر سے نکلنے والا اگر فعل انٹرانزیٹو ہو یعنی فعل لازم ہو جو صرف فاعل پہ مکمل ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں مصدر کیا کرے گا؟ صرف فاعل کو رفع دے گا، کیونکہ فعل لازم میں کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم صرف فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور اگر فعل متعدی ہو، اس سے نکلنے والا فعل متعدی ہو تو مصدر کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا، نصب یعنی زبر۔ مگر اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں، مصدر کے بارے میں ایک اور بات بتا رہے ہیں، مگر اکثر، اکثر ہمیشہ نہیں، اکثر، اکثر مطلب موسٹ آف دا ٹائم، مگر اکثر مصدر جو ہے اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ اب معمول کیا ہے؟ معمول کیا ہے؟ تو معمول کو سمجھنے سے پہلے عامل کو سمجھ لیں۔ جیسے ہر فعل عامل ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر فعل کسی دوسرے لفظ میں کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو فعل کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا، اور فعل کی وجہ سے کسی اسم پر اگر رفع یا نصب ہو رہا ہے تو وہ اس کا معمول ہو گیا، جس کی وجہ سے کسی دوسرے پر اعراب آتا ہے، تو جس پہ اعراب آتا ہے کسی کی وجہ سے تو وہ معمول کہلاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آتا ہے وہ عامل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو مصدر جو ہے اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر یعنی مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں مثال دیا ہوا ہے اعجبنی قراءت زید. اعجبنی، اعجبنی کے معنی ہوں گے مجھے حیرت میں ڈال دیا، مجھ کو حیرت میں ڈال دیا، مجھے حیرت میں ڈال دیا. کس بات نے حیرت میں ڈال دیا؟ قراءت زید. ٹھیک ہے، دونوں میں اعجبنی کامن ہے لازم و متعدی کے مثال میں. تو اعجبنی کے معنی میں نے بتا دیا کہ مجھے حیرت میں ڈال دیا. اب کس چیز نے حیرت میں ڈالا اس کو پہلے والے میں دیکھیں. ایک منٹ. یعنی اعجبنی قراءت زید میں اعجبنی مجھ کو حیرت میں ڈال دیا، مجھے حیرت میں ڈال دیا. کس چیز نے؟ قراءت زید، زید کے پڑھنے نے، زید کے پڑھنے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. تو اب یہ دیکھیں قراءت جو ہے، قراءت یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. قراءت مصدر ہے تو یہ وہی عمل کرے گا جو اس سے نکلنے والا فعل کیا ہوگا؟ فعل لازم ہوگا. ٹھیک ہے، تو فعل لازم کیا کرتا ہے؟ فعل لازم کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے. تو یہاں دیکھیں اعجبنی، یہ اعجبہ جو ہے، یہ اعجبہ جو ہے فعل ہے. جسٹ اعجبہ جو ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اعجبہ کا فاعل بن رہا ہے قراءت. اعجبہ کا فاعل بن رہا ہے یہ قراءت. تو یہ حالت رفع میں ہوا. ٹھیک ہے، تو اعجبہ جو ہے یہ مصدر ہے. اعجبہ یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ قراءت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ قراءت پہ کیا دے رہا ہے؟ رفع. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے؟ اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو قراءت ہے اس کا جو معمول ہے یہ زیدن ہے. قراءت کس کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا؟ زیدن کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد متعدی کی مثال دیکھیں. اعجبنی ضرب زیدن امرن. اعجبہ کا فاعل بن رہا ہے ضربو. ٹھیک ہے، اور ضربو کیا ہے؟ ضربہ فعل جو ہے فعل متعدی ہے، یعنی ٹرانزیٹو ورب ہے جو فاعل مفعول دونوں کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے حیرت میں ڈال دیا کس چیز نے؟ ضربو زیدن امرن. ٹھیک ہے، تو ضربو کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، اور امرن جو ہے، امرن جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے اعجبہ کا. تو مفعول کو اس نے زبر دیا، نصب دیا، اور ضربو کو رفع دیا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات اکثر اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو یہ ضربو زیدن کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا. یہ جو ضربو ہے یہ زیدن کا مضاف بن گیا. پہلے والے اگزامپل میں قراءت زیدن کا مضاف بنا، اور دوسرے والے میں ضربو جو ہے زیدن کی طرف مضاف بنا. ٹھیک ہے، اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا. ٹھیک ہے، کہ قراءت جو ہے زیدن کا مضاف بن رہا ہے، مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے، اور ایسے ہی ضربو جو ہے زیدن کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلا والا جو اگزامپل تھا یہ تھا جا کر کے فعل لازم والی مثال. قراءت جو ہے یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر حالت رفع میں کیا آیا؟ یہ رفع دیا، فاعل کو رفع دیا قراءت. ٹھیک ہے، فاعل کو رفع دیا، اور دوسرے والے اگزامپل میں ضرب فاعل ہے اس کو رفع دیا، اور امرن مفعول بھی ہے اس لیے اس کو نصب دیا. جی، کوئی سوال ہے یہاں تک؟ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے آپ کو اسم فاعل. اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل کی تعریف. اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے، یہ اسماء مشتقہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اسماء مشتقہ کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے نکل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل کیا ہے؟ وہ اسم مشتق ہے
وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل اسی کو بریکٹ میں بتایا کام، جس کے ساتھ کوئی فعل یعنی کام نیا قائم ہوا ہو. ٹھیک ہے، میں نے ابھی بتایا اس میں فاعل کے بارے میں کہ کوئی آدمی ہمیشہ مارنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جس وقت مارا اسی وقت مارنے والا کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو جو مارنے والا کہلا رہا ہے وہ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ مارنا جو ہے نیا قائم ہوا ہے. مارنا جو کام ہے ابھی ایک دم قائم ہوا ہے، ابھی مارا تو اس کے ساتھ مارنا قائم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو مارنے کی صفت ہے یہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی سو بھی رہا تو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے، سفر بھی کر رہا تو وہ مارنے والا ہے، یعنی اس میں فاعل ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر آپ صفت مشبہ کو دیکھیں گے تو اس کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بالکل ایک دوسرے کا الٹا ہے. اس میں فاعل وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ دلالت کرے کہ مطلب بتلائے، ایسی ذات کو بتلائے جس کے ساتھ کوئی فعل یعنی کام نیا قائم ہوا ہو. ابھی کوئی کام کیا، جیسے ابھی پڑھایا تو پڑھانے والا ہو گیا، ابھی مارا تو مارنے والا ہو گیا. یا جس وقت مار رہا ہے اس وقت مارنے والا کہلائے گا، جس وقت پڑھا رہا ہے اس وقت پڑھانے والا کہلائے گا. ٹھیک ہے، جیسے زاربن، ضربہ سے بنا ہے زاربن، اس کا معنی ہوگا مارنے والا. ٹھیک ہے، یہ جو اسم فاعل ہے یہ بھی اپنے فعل معروف کے مانند عمل کرتا ہے. فعل معروف کے مانند، فعل معروف کے جیسا عمل کرتا ہے اسم فاعل. حاشیہ نمبر 1 میں یہاں دیکھیں نیچے، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ اگلی صفحہ میں آ رہا ہے کہ عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا بیان حصہ 2 میں آئے گا. ٹھیک ہے، دوسرے جلد میں آئے گا. اس کتاب کا جو دوسرا جلد ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، یعنی ایسے ذات کو بتائے، ایسے انسان کو بتائے جس کے ساتھ کوئی فعل یعنی کوئی کام نیا قائم ہوا ہو. جیسے ضارب مارنے والا، جس وقت مار رہا ہے اسی وقت مارنے والا کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے فعل معروف کی مانند عمل کرتا ہے اور اکثر یہ بھی اسی طرح سے ہے پچھلے والا جو تھا کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے. مستعمل مطلب یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. جیسے ہوا کامل الجودی، ہوا کامل الجودی، یہاں دیکھیں ترجمہ دیا ہوا ہے. ہوا کامل الجودی کا ترجمہ ہوگا وہ بڑا سخی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک جودی تک ایک ہوا، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے بعد جو زید قائم ابوہ، یہ دوسرا سنٹینس، 2 سنٹینس دیا ہوا ہے لیکن دونوں کے بیچ میں اسپیس بہت کم دیا ہوا ہے، اس لیے دھوکہ نہ کھائیں، یہ نہ سمجھے کہ ایک سنٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا کامل الجودی، تو اس میں جو کامل ہے، کامل کے معنی ہوں گے مکمل کرنے والا، لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو کامل ہے اس میں فاعل ہے، یہ کامل اس میں فاعل ہے اور یہ اپنے پہلے معمول یعنی الجود کی طرف مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے. یہ جو کامل ہے اس میں فاعل ہے اور یہ اپنے پہلے معمول یعنی الجود کی طرف مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے. ہو گیا کلیئر یہ والا؟ دوسری مثال میں ہے زید قائم ابوہ، زید قائم، زید کھڑا ہے، ابوہ جس کا باپ، زید زید قائم کھڑا ہے، ابوہ جس کا باپ. اس کا ترجمہ ہوگا زید کا باپ کھڑا ہے. یہاں دیکھیے زید کا باپ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ترکیب نیچے دی ہوئی ہے. وہ کامل الجودی کی، کامل جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں فاعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، فاعلن، فا الف زبر فا عین زیر ای لام دو پیش لن. اس پیٹرن پہ جو بھی نام آئے گا وہ اس میں فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، تو کامل اس میں فاعل مضاف، کامل اس میں فاعل مضاف ہوا. ٹھیک ہے، اور الجودی فاعل مضاف الیہ، الجودی فاعل
कामिल इसमें फ़ाइल का फ़ाइल, ठीक है। अलजूदी फ़ाइल मुज़ाफ़ इलैह, इसमें फ़ाइल अपने मुज़ाफ़ फ़ाइल मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर, पहले देखें यहाँ हुआ मुब्तदा हो गया, ठीक है। उसके बाद कामिल जो है इसमें फ़ाइल है, कामिल इसमें फ़ाइल है और मुज़ाफ़ है, कामिल इसमें फ़ाइल है और मुज़ाफ़ है। उसके बाद जो अलजूदी है वो फ़ाइल मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है। अब इसमें फ़ाइल यानी कामिल अपने मुज़ाफ़ इलैह फ़ाइल के साथ मिलकर खबर बन जाएगी हुआ मुब्तदा की, और हुआ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होगा, नॉमिनल सेंटेंस होगा। उसके बाद दूसरी जो तरकीब होगी, ज़ैदुन काइमुन अबूहू, ज़ैदुन ज़ैद काइमुन खड़ा है, अबूहू उसका बाप, ज़ैदुन काइमुन अबूहू ज़ैद के जिसका बाप खड़ा है, इसी का तर्जमा होगा मिलाकर अगर तर्जमा करेंगे तो ज़ैद का बाप खड़ा है, ठीक है। तो अब इसकी तरकीब इस तरह से दी हुई है, ज़ैदुन मुब्तदा, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, ठीक है। ज़ैदुन मुब्तदा, काइमुन इसमें फ़ाइल, काइमुन क्या होगा इसमें फ़ाइल, क्योंकि ये फ़ाइलुन के वज़न पर है, फ़ाइलुन के पैटर्न पर है, ठीक है। और इसमें फ़ाइल का भी फ़ाइल होता है, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर सेंटेंस का हिस्सा बनता है, तरकीब का हिस्सा बनता है, ठीक है। तो काइमुन इसमें फ़ाइल हो गया, अब इसको चाहिए फ़ाइल, तो अबूहू जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अबू मुज़ाफ़ है, हू ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, अबूहू ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिल रहा है, तो इस तरकीब को क्या कहेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। अबूहू मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर काइमुन का फ़ाइल, काइमुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर ज़ैदुन मुब्तदा की खबर, ज़ैदुन मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। जुमला इस्मिया क्यों हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट जो है, जो पहला जुज़ है वो ज़ैदुन है और ये नाउन है, इसीलिए नॉमिनल सेंटेंस होगा। और ऐसे ही अगर शुरू में ज़मीर हो तो हम जानते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वो नॉन की कैटेगरी में से आता है, तो वो भी नॉमिनल सेंटेंस होगा। तो इसमें फ़ाइल तो बहुत आसान था, कुछ इसमें था नहीं। जी, कोई सवाल वाला है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबक है 28वां सबक, इसमें मफ़ऊल, ये सब अस्माए मुश्तक्का चल रहे हैं, यानी जो मस्दर से निकल कर बनते हैं, ठीक है। इसमें मफ़ऊल किसे कहते हैं, इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक है। इसमें मुश्तक क्यों है, क्योंकि ये मस्दर से निकल कर बनते हैं, और मस्दर से जो भी निकल कर बनते हैं, जो मस्दर से निकल कर बनते हैं उसे इसमें मुश्तक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है, सिफ़त मुशब्बह है, ये सब क्या है, मस्दर से ही निकल कर बनते हैं, इसलिए इनको इसमें मुश्तक भी कहते हैं। इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे, ऐसी ज़ात पर दलालत करे, यानी ऐसी ज़ात को बतलाए, दलालत करे बतलाए, ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ फ़ेल यानी वर्ब का वाक़े होने का ताल्लुक हो, ठीक है। यानी देखिए, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल, एक होता है फ़ेल यानी काम, एक होता है फ़ाइल यानी काम करने वाला, एक होता है मफ़ऊल यानी काम किया हुआ, ठीक है। तो देखिए, फ़ेल तो फ़ेल होगा काम, और काम करने वाला तो ज़ाहिर सी बात है, काम करने वाले का जो नाम होगा उसको इसमें फ़ाइल कहेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो होता है मफ़ऊल जिसको कहते हैं, उसका जो नाम होगा, जिस चीज़ पर फ़ेल का असर होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उसके नाम को इसमें मफ़ऊल कहते हैं। ऐसे ऐसे सिंपली में तो जानते हैं कि मफ़ऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को, मफ़ऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को, फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, फ़ेल कहते हैं वर्ब को। तो इसमें फ़ाइल के नाम को जो बतलाता है, जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़ेल कायम हुआ हो, फ़ेल चाहे नया हो या पुराना हो ये अलग मैटर है, जिसके साथ कोई फ़ेल यानी काम नया कायम हुआ हो तो उसको इसमें फ़ाइल कहेंगे, ठीक है। और इसमें मफ़ऊल जो है वो इसमें मुश्तक है, यानी मस्दर से निकला है, जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ फ़ेल का वाक़ई होने का ताल्लुक हो, जैसे मज़रूबुन,
मजरूबुन मारा हुआ, जैसे देखिए फेल है और फाइल है और मफूल बिही है, ठीक है, मफूल भी या मफूल कर लें। तो फेल काम करने वाला, फेल काम और काम करने वाला फाइल कहलाता है, लेकिन काम करने वाला जो का जो नाम होता है उसको इसमें फाइल कहते हैं। और मजरूबुन मारा हुआ, तो जाहिर है जो मारा गया, ठीक है, जिसको पिटाई पड़ी उसका जो नाम होगा वो टर्म में इसमें मफऊल कहलाएगा, ठीक है, मजरूबुन। ये जो है इसमें मफूल, इसका अमल बता रहे हैं, ये कैसा अमल करता है। तो ये अपने फेल मजहूल की मानिंद अमल करता है। इसमें मफूल जो है अपने फेल मजहूल, फेल मजहूल किसे कहते हैं, फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल न तो लफ्ज़ों में लिखा हो न तो समझा गया हो, ठीक है, उसे फेल मजहूल कहते हैं। तो इसमें मफूल जो है अपने फेल मजहूल की तरह, मानिंद के माना होता है तरह, अपने फेल मजहूल की तरह अमल करता है। अब फेल मजहूल का क्या अमल है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। फेल मजहूल क्या करता है, नायब फाइल को रफा देता है, नायब फाइल जो दर हकीकत मफूल भी ही है, ठीक है। जैसे गुजरा है क्या, उकीला अल खुब्जू, उकीला फेल मजहूल है, ठीक है, उसका फाइल पता नहीं, और अल खुब्जू जो है रोटी, रोटी खाई गई, तो रोटी क्या है दर हकीकत, असल में क्या है, मफूल भी है, और मफूल बिही को ही फेल मजहूल का नायब फाइल कहते हैं, ठीक है। तो फेल मजहूल क्या करता है, नायब फाइल को रफा देता है, रफा यानी पेश देता है, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, इसमें मफूल जो है अपने फेल मजहूल की तरह अमल करता है, यानी ये भी नायब फाइल को रफा देता है। इसमें मफूल का जो नायब फाइल होगा उसको ये रफा देगा, जिस तरह से फेल मजहूल अपने नायब फाइल को रफा देता है, उसी तरीका से इसमें मफूल अपने नायब फाइल को रफा यानी पेश देगा। और ये भी यानी इसमें मफूल अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुजाफ होकर यानी मुजाफ बनकर मुस्तामल होता है, यूज होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें मफूल क्या है, वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ काम के वाक़े होने का ताल्लुक हो, यानी जिस पर काम का असर पड़ा हो उसको इसमें मफूल कहेंगे। और इसका अमल क्या है, ये अपने फेल मजहूल के मानिंद अमल करता है। यानी फेल मजहूल क्या करता है, फेल मजहूल नायब फाइल को जो दर हकीकत मफूल भी हुआ करता है उसको रफ़ा यानी पेश देता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें मफूल भी अपने नायब फाइल को रफ़ा यानी पेश देता है। और साथ ही साथ इसमें मफूल इसमें मफूल क्या होता है कि अपने पहले मामूल की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, मुस्तअमल होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे जाआ रजुलुन मक्तूउल अनफी, जाआ फेल हो गया, रजुलुन ये क्या हो गया, फाइल हो गया। और ये जो मक्तूउन है ये क्या है, ये है इसमें मफूल, इसमें मफूल, ठीक है, जो दर हकीकत मफूल भी है, ठीक है। इसमें मफूल है जो दर हकीकत मफूल भी है। तो जिस तरह से फेल मजहूल नायब फाइल को जो दर हकीकत मफूल भी होता है, जो हकीकत में मफूल भी होता है उसको रफा देता है, ऐसे ही इसमें मफूल जो है, इसमें मफूल यानी यहाँ पे जो मकतू है इसमें मफूल है, ठीक है, अपने नायब फाइल को रफा देता है, ठीक है। तो जाआ का जो नायब फाइल है वो मकतू है, तो जाआ ने क्या कहते हैं, मकतू को रफा दिया, मकतू को रफा दिया, और साथ ही साथ ये अपने पहले मामूल यानी अल अनफ की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल हुआ, अल अनफ की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल हुआ। ये मकतू के माना होंगे कटा हुआ, और अल अनफ के माना होंगे नाक, और नाक कटे को क्या कहते हैं, नक्टा कहते हैं। जा रजुलुन एक मर्द आया, एक ऐसा मर्द आया, मकतूल अनफी जिसका नाक कटा हुआ था, तो उसी को शॉर्ट करके लिखा है कि नक्टा आया। रजुलुन मकतूल अनफी के माना होंगे नक्टा, ठीक है। जा रजुलुन
مقطوع الانفی نکٹا آیا. اس میں کچھ حاشیہ دیا ہوا ہے. ہاں رجولن جو ہے موصوف ہے. ٹھیک ہے, جاء پہلے فاعل ہے اور رجولن کیا ہے, موصوف ہے. اور مقطوعن جو ہے اس میں مفعول ہے. مقطوعن اس میں مفعول مضاف ہے, اس میں مفعول بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اور الانفو جو ہے نائب فاعل ہے. الانفو کس کا نائب فاعل ہے؟ یہ مقطوع کا نائب فاعل ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یعنی مقطوع اور الانف یہ دونوں مل کر رجل کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے, اور موصوف صفت سے مل کر جاء کا فاعل بن گیا. جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سنٹینس بنا. اگلا جو ہے صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ اس کو دیکھنے سے پہلے آپ اس میں فاعل کی تعریف جو ابھی ابھی گزرا ہے, اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے, ایسی ذات کو بتلائے جس کے ساتھ کوئی نیا کام واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو اس میں فاعل کہیں گے. اب صفت مشبہ کو سمجھنا آسان ہوگا. صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے. صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے, ایسی ذات کو بتلائے, ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم ہو. مستقل مطلب فکس طور پہ. ایک تھا کیا اس میں فاعل میں نیا قائم ہوا ہو, کیا کہتے ہیں ٹیمپروریلی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو مستقل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ. صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم ہو. ٹھیک ہے, جیسے حسن جو ہے, حسن کے معنی ہوں گے خوبصورت. ٹھیک ہے, اب کوئی انسان خوبصورت ہے تو ہر حال میں خوبصورت ہے, گورا ہے تو ہر حال میں گورا ہے, اور کالا ہے تو ہر حال میں کالا ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپروری نہیں ہے اس کی صفت. یہ جو گورا ہونا, کالا ہونا, حسن ہونا, یا پھر اسی کا اپوزٹ قبیح ہونا, برا ہونا. ٹھیک ہے, شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا ہونا یا برا ہونا, یہ جو صفت ہے اس کے ساتھ مستقل یعنی ٹیمپروریلی نہیں ہے بلکہ کنٹینیو ہے, اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے صفت. اس صفت کو کیا کہیں گے صفت مشبہ. جو صفت انسان کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہو اس کو صفت مشبہ کہیں گے, اور جو ٹیمپروریلی لگے اسے اس میں فاعل کہیں گے. یہ اپنے فعل لازم کی طرح فاعل کو رفع دیتی ہے. فعل لازم کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے, یعنی انٹرانزیٹیو ورب جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو صفت مشبہ کا جو فاعل ہوگا, صفت مشبہ کی جو فاعل ہوگی اس کو صفت مشبہ بھی رفع دے گی فعل لازم کی طرح. ٹھیک ہے, جیسے جاء رجل حسن ثیابہ. جاء ماضی مطلق سمپل پاسٹ ٹینس, اس کا فاعل جو ہے رجل ہے, لیکن رجل کو ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے, تو یہاں تک یہ پورا بن جائے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب اس کی پہلے ترکیب دیکھیں. 3 نمبر میں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, جاء جو ہے فعل ہے اور رجل موصوف ہوگا. ٹھیک ہے, رجل موصوف ہوگا اور حسن صفت مشبہ. اس کے بعد سیابہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ, سیابہ, سیاب کے صوبن کی جمع سیاب کپڑا, اور اس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اب اسے دیکھیں. جاء فعل ہو گیا, رجل موصوف ہو گیا, اور حسن جو ہے حسن ثیابہ یہ پورا مل کر کے رجل کی صفت بنے گی. ٹھیک ہے, لیکن ڈائریکٹ نہیں, حسن پہلے صفت مشبہ بنا. ٹھیک ہے, اب ثیابہ جو ہے, ثیابہ میں 2 حصے ہیں, ایک ثیاب یعنی کپڑا, یہ مضاف ہے, اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر حسن صفت مشبہ کا فاعل بنے گا. حسن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر, ٹھیک ہے, کیا بن جائے گا رجل کی صفت. رجل موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل, جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. اب دیکھیں یہ جو حسن جو ہے صفت مشبہ, یہی اپنے فاعل یعنی سیابو, سیابو پہ جو پیش ہے رفع ہے,
یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ حسنن کی وجہ سے آ رہا ہے، حسنن کی وجہ سے آ رہا ہے۔ حسنن صفت مشبہ ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ پہلے لازم کی طرح فائل کو رفع دیتا ہے، تو اس کا فائل کون ہے؟ مضاف ہے۔ یاد رکھیں گے مضاف اور مضاف الیہ میں جو کیا کہتے ہیں فائل وغیرہ بنے گا وہ مضاف بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مضاف الیہ پارٹ ہے وہ تو آلریڈی کیا کہتے ہیں حالت جری میں ہے، اس کی جو حالت ہے وہ تو پہلے سے فکس ہے، ٹھیک ہے؟ تو حسن کی وجہ سے سیابو با پہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے؟ صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہے جو ایسی ذات کو بتلائے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم ہو، جیسے حسن، ٹھیک ہے؟ یہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہوں گے خوبصورت۔ یہ اپنے فعل لازم کی طرف فائل کو رفع دیتی ہے۔ فعل لازم کیا کرتا ہے؟ فائل کو رفع دیتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر دیکھ لے حسن صفت مشبہ ہے اور اس کا جو فائل ہے سیابو ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے حسن نے سیابو کو رفع یعنی پیش دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ترکیب ہم نے دیکھ لیا، سب سے پہلے جاء فعل، رجل موصوف، اس کے بعد حسن کو ڈائریکٹ ہم صفت نہیں بنا سکتے تو حسن کو پہلے صفت مشبہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حسن صفت مشبہ کو چاہیے کیا؟ فائل، تو سیابہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر حسن صفت مشبہ کا فائل بنے گا۔ حسن صفت مشبہ اپنے فائل کے ساتھ مل کر رجل موصوف کی صفت، رجل موصوف اپنے صفت سے مل کر جاء کا فائل، جاء فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، ٹھیک ہے؟ عمدہ کپڑوں والا آدمی آیا، خبر مل رہا ہے، اطلاع مل رہی، انفارمیشن مل رہا ہے اس سینٹینس سے، اس لیے خبریہ بھی ہوگا۔ اب لاسٹ ہے اس میں تفضیل، یہ تو سمجھ چکے ہیں آپ لوگ، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو دوسرے کی بنسبت یعنی دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے کے کمپیئر میں، ٹھیک ہے؟ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے، وہ اس میں مشتق ہے کیوں؟ کیونکہ مصدر سے نکلتا ہے، اسماء مشتقہ کی بحث چل رہی ہے۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو دوسرے کی بنسبت یعنی کمپیئر میں، دوسرے کی بنسبت معنی فاعلیت کی، معنی فاعلیت، فاعلیت مطلب فائل کا ہونا، ٹھیک ہے؟ معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے، معنی فاعلیت کی زیادتی کو بتلائے۔ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے یعنی مصدر سے نکلا ہوا ہے، اس لیے اس میں مشتق کہیں گے، جو دوسرے کے مقابلے میں معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے اکبرو من اخیہ، سب سے پہلے یاد رکھیں گے یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کا جو پیٹرن ہوگا، جو وزن ہوگا، وہ افعلو کے وزن پر ہوگا۔ حمزہ فا زبر اف، عین زبر آ، افعا لام پیش لو، افعلو کے وزن پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد من لگے گا نہیں لگے وہ الگ سی بات ہے، افعلو کے پیٹرن پہ ہوگا۔ تو اس کو ملا کر دیکھیں، اکبرو افعلو سے مل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے مل رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی افعلو کے وزن پر اکبرو ہے۔ اکبرو من اخیہ، اپنے بھائی سے بڑا، اکبرو من اخیہ اپنے بھائی سے بڑا، تو بڑا ہونا یہ معنی فاعلیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی فاعلیت کی زیادتی بتلا رہا ہے کہ نہیں بتلا رہا؟ اپنے بھائی سے بڑا، اپنے بھائی سے بڑا، کون بڑا وہ الگ سی بات ہے، یہاں پہ پوری سینٹینس پورا جملہ نہیں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے زید اکبر من اخیہ، زید اپنے بھائی سے بڑا ہے، تو جو بھی ہو سبجیکٹ کوئی بھی ہو اس سے میٹر نہیں ہے۔ اکبر من اخیہ، اس میں جو اپنے بھائی سے بڑا، بڑا جو ہے یہ معنی فاعلیت ہے، تو اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، تو یہی معنی فاعلیت کی زیادتی بتلا رہا ہے، کسی کے مقابلے میں، کسی کے کمپیئرنگ میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یعنی اس میں تفضیل، یہ بھی یعنی اس میں تفضیل اپنے فعل کے مانند عمل کرتا ہے، اس کا جو فعل ہوتا ہے اسی کی طرح عمل کرتا ہے، اور اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، من کے ساتھ، من کے ساتھ، جیسے پہلے والا اگزامپل جو ابھی ابھی گزرا وہی اگزامپل یہاں پہ بھی ہے، اکبرو من اخیہ اپنے بھائی سے بڑا، تو یہاں پہ دیکھیں اکبرو اس میں تفضیل ہے اور من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے، پہلا ہے من کے ساتھ، دوسرا ہے الف لام کے ساتھ، تیسرا ہے اضافت کے ساتھ۔
تو پہلا من کے ساتھ اس کی مثال اکبر من اخیہ، اکبر اس میں تفضیل ہے، اس کے بعد من کا استعمال ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اس میں تفضیل ہے من کے ساتھ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ دوسرا جو ہے الف لام کے ساتھ، جیسے جاء زید الافضل، ٹھیک ہے، جاء زید الافضل، زید افضل آیا، ٹھیک ہے، زید افضل آیا، افضل زید آیا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس میں تفضیل یہ ہے جو الف لام کے ساتھ استعمال، الافضل جو ہے کسی کے مقابلے میں بہتر ہونا، افضل مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہونا، ٹھیک ہے، جاء زید الافضل، افضل زید آیا، ٹھیک ہے، نارمل زید نہیں، افضل زید آیا۔ تو یہ جو الافضل ہے اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو الافضل اس میں تفضیل ہے اور یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری مثال جو ہے آخری ہے اضافت کے ساتھ، جیسے ہوا افضل القومی، افضل جو ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ اضافت کے ساتھ، یعنی یہ مضاف بن رہا ہے القومی کا، ہوا وہ افضل، افضل ہے قوم، قوم کا، وہ قوم کا افضل ہے، قوم میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہوا مبتدا ہے، افضل اس میں تفضیل ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، کس کی طرف مضاف بن رہا ہے؟ القوم کی طرف۔ تو اس میں تفضیل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے، یعنی ویسا اسم ہے جو مصدر سے نکلا ہے، جو دوسرے کے مقابلے میں معنی فاعلیت کی زیادتی کو بتلائے، جیسے اکبر من اخیہ، اپنے بھائی سے بڑا، یہ جو بڑا ہونا ہے یہ معنی فاعلیت ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کے مقابلے میں معنی فاعلیت کی زیادتی بتلا رہا ہے۔ یہ بھی اپنے فعل کے مانند عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا استعمال، یعنی اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ۔ من کے ساتھ والی مثال اکبر من اخیہ، اپنے بھائی سے بڑا، اس میں من کے ساتھ استعمال ہوا اکبر من۔ اس کے بعد الف لام کے ساتھ، جیسے جاء زید الافضل، افضل زید آیا، یعنی نارمل زید نہیں آیا، افضل زید جو بہتر ہے وہ آیا۔ الافضل جو ہے اس میں تفضیل ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا۔ تیسرا جو ہے اضافت کے ساتھ، وہ افضل القوم، وہ قوم کا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو افضل ہے یہ القوم کی طرف مضاف بن رہا ہے، جی۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیے۔ جی فقیرہ شیخ صاحب۔ ملتزم بھائی، کوئی بھی سوال؟ جی بولیے، 1-2 منٹ کے اندر میں جو بھی سوال ہے بولیے، بتائیے۔ جی تھوڑا سا چونکہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، اس میں تھوڑی پیچیدگی ضرور محسوس ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ ٹف نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تھوڑا بار بار سیم طرح کا جو یہ آ رہا ہے نا، فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، تو ایک جیسا کئی اس میں آ رہا ہے، اس میں فاعل میں، پھر صفت مشبہ میں تھوڑا گڑمڑ ہو جا رہا ہے، تو اس کو سنگل سنگل کر کے ریویژن کیجیے گا تو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگا۔ اب اگلا جو ہے یہ تو ہو گیا نا، آج پڑھائیں گے نہیں آگے۔ اگلا جو ہے افعال مدح ہے، اسے بتا دیتے ہیں، صرف پڑھانا نہیں ہے۔ افعال جو ہے فعل کی جمع ہے، مدح کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، اور اسی کا الٹا جو ہے ضم کے معنی برائی کرنا۔ ویسے افعال جس کے ذریعے سے ہم کسی کی تعریف کریں، یا پھر ویسے افعال ورب جس کے ذریعے سے ہم کسی کی برائی کریں۔ اس کے بعد فعل تعجب، تعجب ویسا فعل جس کے ذریعے سے ہم حیرت کا اظہار کریں، تعجب کا اظہار کریں، اسے فعل تعجب کہیں گے، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا۔
उसके बाद नवासिब मुज़ारे है, यानी मुज़ारे को जो हुरूफ नसब यानी ज़बर देते हैं, नसब देने वाले को नासिब कहेंगे। अगर एक रहेगा तो नासिब और एक से ज़्यादा रहेगा तो नवासिब। तो मुज़ारे को कौन-कौन हुरूफ नसब यानी ज़बर देते हैं, ठीक है? उसका बयान है। उसके बाद जवाज़िम मुज़ारे, जाज़िम सिंगल है यानी जज़म देने वाला, मुज़ारे को जज़म देने वाला। जाज़िम की जमा जवाज़िम है, यानी मुज़ारे को जज़म देने वाले कौन-कौन हुरूफ है, उनका बयान है। उसके बाद हुरूफ़ तफ़सीर है, हुरूफ़ मस्दरिया है, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम है, हुरूफ़ आतिफ़ा है, ये सारी चीज़ें आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखें, सब्र रखें और इंशाअल्लाह समझ में आएगा। ठीक है, एंड कर देते हैं। जी, इजाज़त है। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।